ڈرو اس دن سے جس دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ غیظ و غضب کے عالم میں ہو۔ آپ یقین کریں قیامت کے دن اللہ اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا۔ حدیث میں بخاری وغیرہ کی روایت میں وہ جو لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت والی، بہت غصے میں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اتنا زیادہ غضبناک نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ سوچیں، رب العالمین مالک الملک اپنی کرسی پر اپنے حساب سے جلوہ افروز ہے اور غیظ و غضب میں غصے میں ہے اور پھل غصے میں ہے۔ اس غضبناک عالم میں اور حالت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے؟ کس کا دامن؟ کس کا دامن؟ انبیاء کی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء کی زبان پر اللہم سلم اللہم سلم اللہم نفسی اللہم نفسی۔ اور دامن بھی اگر ملے گا تو قرآن نے بڑے شرائط رکھے ہیں۔ آرزو سے نہیں ملے گا، صرف سوچ لینے سے نہیں ملے گا، اس کے لیے کچھ آگے کرنا ہوتا ہے، پروسیس ہے اس کے لیے۔ دنیا کا ہر کام پروسیس سے گزرے اور دین کا سارا کام دامن پکڑ مچل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کام کا ایک سسٹم ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب والی دنیا بنایا ہے، ہر چیز کے لیے سبب بنایا ہے، اور اسباب میں بھی پھر دو راستے دیے ہیں، ایک جائز مناسب راستہ، ایک ناجائز غیر مناسب راستہ۔ تو وہ اسباب بھی اپنانے ہیں اور اسباب مناسب اور جائز اپنانے ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہوں، تب آپ کے پاس ایک دامن ملے گا اور وہ اللہ کے حکم سے ملے گا۔ جس کا دامن ہوگا اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، رب کے حکم سے وہ سجدے میں گرے گا اور سجدے میں گر کر رب کی ایسی اچھوتی اور منفرد انداز میں تعریف کرے گا جس تعریف کو اسے سکھایا جائے گا، اسے آج بتایا جائے گا، آج ایسے تعریف کرو، رب جوش میں آئے گا۔ اب کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھائیے سر، سل ما تعطا اشفع تشفع۔ لیکن اتنی بات سن کر کے ہم جوش میں ہوش نہ کھو دیں۔ اتنی ہی بات لوگ بتاتے ہیں، نبی سفارش کریں گے، اللہ کی قسم سفارش کریں گے، لیکن کن لوگوں کی سفارش کریں گے، کن صفات کے حاملین کی سفارش کریں گے، یہ لوگ نہیں بتاتے۔ یہ بھی پوچھ لیا کیجئے ساتھ میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کیا سب کی کریں گے یا کچھ اس کے لیے الگ صفات بھی متعین ہیں؟ جس قرآن و حدیث میں آپ کو یہ ملتا ہے سفارش کریں گے، اسی قرآن و حدیث میں سفارش کے شرائط ملتے ہیں۔ ان سے پوچھئے مولانا شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی شرائط کیا ہیں قرآن و حدیث کی، اس میں کبھی اس کی بھی بیان دے دیجئے، یہ ضرور پوچھئے، اور ہم جیسے فقیروں سے بھی کوئی مل لیا کیجئے۔ اللہ کی الوہیت کا جو تقاضا ہے اور موت کے محاسبے کا جو تقاضا ہے، اللہ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس طرز پر گزار سکیں جو اللہ رب العزت کی مطلوبہ طرز ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے بچائے۔